کہ ہم سب کو اس دین کے حوالے سے ہر لمحے، ہر ساتھ، ہر گھڑی اس کے حسین پہلوؤں کو منتقل کرنا ہے۔ جب ہم طبیعت کے مطابق دین رکھیں گے تو پھر اسلام کی خیرات سے محروم رہیں گے، اور جب طبیعتوں کو دین کے مطابق رکھیں گے تو اسلام پھر ہمیں ہر میدان میں سرخرو کرے گا، ذلت رسوائی سے محفوظ رکھے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جب باپ صبح کی نماز کے لیے، تہجد کے لیے، استغفار کے لیے، درود کی تسبیح کے لیے مکمل طور پر تیار ہو، نماز بھی پڑھے، تہجد بھی پڑھے، اور پھر اس کے بعد گائے بھینس کا دودھ نکال کے اس میں پانی ڈالنے سے بھی گریز نہ کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بچوں کو کنفرم ہو گیا کہ ابا مسلمان بھی چوٹی دے، بے ایمان بھی چوٹی دے۔ تو اگر آپ کی پروڈکٹ دکان سے میرے گھر تک اور میری فیکٹری سے آپ کی دکان تک خالص نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے یقین ہو گیا کہ میں نے تسبیح، قرآن، دین بھی نہیں چھوڑا، اور میں نے بے ایمانی کو بھی نہیں چھوڑا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دین کو کمزور کیا۔ تو جب دین کو مضبوط کریں گے تو اس کی بنیادی وجہ جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ انسانیت کے چیمپئن آج انسانیت کے قاتل ہیں، اور مار کے بھی وہ بتاتے ہیں ابھی ہم نے تمہارے زیادہ نہیں مارے، ابھی تو صرف 70,000 فلسطینیوں کو مارا ہے۔ یعنی مارنے والے بھی وہ ہیں، خبر دینے والے بھی وہ ہیں، اور امن کے چیمپئن بھی وہ ہیں، جس کا رزلٹ آپ معاشرے میں دیکھ چکے ہیں۔ یعنی افغانستان میں 70,000 لوگوں کی موجودگی میں ایک بچی سے، 13 سالہ بچی سے ریپ کرنے والے کو 70,000 کی موجودگی میں سزا دی گئی ہے، تو مغرب چیخ اٹھا ہے۔ اقوام متحدہ جیسی لونڈی بھی مغرب کی وہ چیخ رہی ہے کہ یہ انسانیت کی دشمنی ہے، یہ خلاف ورزی ہے۔ یعنی 70,000 لوگ ان کے بقول، اور اصل میں 5 لاکھ سے زائد لوگوں کو زندہ مارنے والے لوگ پھر بھی انسانیت کے چیمپئن ہیں، اور امت مسلمہ اس کیس کو کمزور کرتی چلی جا رہی ہے۔ اور انسانی معاشرے میں آپ اور میں نے یہ بتانا ہے کہ انسانی کائنات میں جتنے بھی مذاہب، جتنے بھی ادیان، جتنے بھی دھرم موجود ہیں، سب سے اونچا اسلام ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہر انسانی دھرم میں، معاشرے میں صرف زندہ لوگوں کا احترام ہے، جتنا بھی ہے نام نہاد، یعنی زندہ لوگوں کا احترام کیا جاتا ہے۔ اسلام کا ایسا عظیم مقدمہ ہے، زندہ کا نہیں، زندہ ہونے کے بعد، مرنے کے بعد بھی مرنے والے کا احترام بھی اتنا ہے کہ آپ سارے مصروفیات چھوڑ کے اللہ کے ایک بندے کے لیے، رب کے حضور دعا مانگنے کے لیے ہے۔ یہ اعزاز اللہ نے صرف اسلام کو دیا ہے، یہ اسلام کے سوا کہیں نظر نہیں آئے گا۔ باپ ہے تو بیٹے پر ضروری ہے کہ وہ اس کے لیے دعا کرے، رشتہ دار ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رشتہ دار کے لیے دعا کرے۔ لیکن کیا اسلام کا نور ہے کہ صرف رشتوں تک محدود نہیں؟ حالانکہ رشتوں کو مضبوط کرنے والا اسلام ہے۔ اسلام کہتا ہے ایمان کا تعلق بھی ہے، تو پھر بھی مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی جلوت خلوت نیکی میں مرنے والے کو یاد کرے۔ فرمایا الذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ مومن کی کوالٹی اس کا ظاہری لباس نہیں ہے، تسبیح نہیں، جبہ دستار نہیں۔ فرمایا مومن کی پہچان، کوالٹی، خصوصیات، پہچان یہ ہے، وہ مغرب میں ہو، مشرق میں ہو، وہ اجمی ہو، عربی ہو، وہ جب بھی آئے، جہاں بھی آئے، کوالٹی یہ ہے کہ وہ اللہ کے حضور التجائیں مناجات کرتے ہوئے جب اپنے لیے وہ دعا کرتا گئے تو ایمان کی حالت میں پہلے فوت شدہ لوگوں کو بھی یاد رکھتا گئے۔ اس کو بریلویت کہے، نقش بندیت کہے، چشتیت کہے، یہ سارے روپ آپ دے سکتے گئے۔ نام تیجا ہو، چلیسواں ہو، سالانہ ہو، برسی ہو، عرس ہو، اصال ثواب ہو، کام یہ نبیوں والا ہے۔ قرآن کہتا رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔
صوفی ہو، مبلغ ہو، پیر ہو، باپ ہو، ماں ہو، بھائی ہو، وہ اس معاشرے میں مومن کے طور پر بتاتا ہے یہ زندگی عارضی ہے، جھوٹ نہ بولنا، یہ زندگی عارضی ہے، دھوکہ نہ دینا، یہ زندگی عارضی ہے، کم نہ تولنا، یہ زندگی عارضی ہے، بہن بھائیوں کا حق نہ مارنا، اگلی زندگی ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا۔ وہ قبر و حشر کی زندگی کا اہتمام کرتا ہے مومن، ہر دور کا صوفی عارف اسی طرح اصلاح کرتا ہے، اور وہ کہتے ہوئے نظر آتا ہے نام سے نہ پا چھٹا کی کہ نہ پوری سرسائی ہوں، نہ میں تولا کہ نہ میں ماشا ہوں، گل رکیاں تے آئی ہوں، رتی ہوں تے ون رتیاں اللہ تے اووی پوری نائی ہوں، پورا تول ادا ون ہوشی بہو جب ہوشی فضل الہی ہوں۔ یہ ایمان کا تصور ہے، اس کی بے ثباتی اور اگلی زندگی کے اہتمام کی، صالح اچھے عمل بہترین نیکی کی صورت میں اس کا تصور۔ اللہ ہمیں دین کے ہر مقدس پہلو کو اپنی نسلوں تک منتقل کر کے لبرلزم کے طوفان سے، سیکولرزم کے طوفان سے، الہاد کے طوفان سے بچانے کی اللہ کوشش اور توفیق ہم سب کو عنایت فرمائے۔ اس کا بہترین ذریعہ ہے محراب و منبر سے معرفت، اور ایسے ادارے ماشاءاللہ صاحبزادہ صاحب نے جس خوبصورت انداز سے آپ کے اس علاقے میں دین اسلام کے کام میں مصروف ہیں، عظیم باپ کے عظیم لخت جگر ہیں، تربیت بھی صوفیانہ ہے، مزاج بھی صوفیانہ ہے، اور ضیاء الامت کے جس گلستان سے آپ نے خوشہ چینی کی ہے عصری دینی علوم کے پر دسترس رکھتے ہوئے الحمدللہ جس پیغام کو آپ کی نسلوں تک، ہماری نسلوں تک منتقل کر رہے ہیں، ایسے فضلاء علماء کا دست و بازو بن کر ہمیں سرپرستی اور ان کی قربت میں بیٹھ کر الہاد، سیکولرزم اور جو باقی مغربی طوفان ہیں ان سے اپنے آپ کو، نسلوں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری آج کی اس بزم میں ہم سب کے لیے یقیناً سعادت کی بات ہے، اس درویش، اس مرد کلندر کے لخت جگر آج دنیا بھر کے ہزاروں نہیں لاکھوں مساجد کے محراب و منبر جب اسلام کی صدا سے گونجتے ہیں تو اس کے پیچھے جس درویش کی محنت نظر آتی ہے وہ محدث سیالکوٹی، استاذ الکل، قاسم فیضان، حضرت امام علی الحق و ملا عبدالحکیم سیالکوٹی، میری مراد حضرت علامہ حافظ محمد عالم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے لخت جگر، جنہوں نے ہر موقع پر، ہر فورم پر، ہر جگہ پر الحمدللہ اسلام کا جرت سے، بے باکی سے پیغام دیا اور عقائد و نظریات حقہ کا تحفظ کرنے کا حق ادا کیا۔ ہمارے سرپرست، ہمارے الحمدللہ مربی، قائد، مشفق، مہربان جناب محترم حضرت علامہ صاحبزادہ حافظ حامد رضا صاحب کی جلوہ گری ہوئی، آج خصوصی دعا کے لیے آپ کی تشریف آوری، اللہ آپ کا سایہ آل اسلام پر تا دیر دراز رکھے، اور ہماری دعاؤں کو مرنے والوں کے حق میں ہمارے والدین مرحومین سمیت قبول و منظور فرمائے۔